غازہ میں ایک بار پھر اسرائیل نے اپنا ظلم ڈھایا ہے۔ بچے ہوں یا بزرگ یا پھر خواتین یا پھر بیمار، حماس کے نام پر ہر کسی کا قتل عام جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں اسرائیل نے غازہ پٹی میں قریب 32 فلسطینیوں کو ہلاک کر ڈالا، جبکہ 54 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین شامل ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق غازہ شہر میں بے گھروں کو پناہ دینے والے ایک اسکول پر حملے میں قریب 8 لوگوں کی موت ہو گئی، جن میں 3 معصوم بچے شامل ہیں۔ وہیں ہمیشہ کی طرح اسرائیلی سینا نے دعویٰ کیا کہ اس نے وہاں پناہ لیے حماس لڑاکوں کو اپنا نشانہ بنایا تھا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، جو ایک احاطے کے اندر بنایا گیا تھا، وہ پہلے موسیٰ بن نصوار اسکول کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کا استعمال اسرائیل مخالف حملوں کا منصوبہ بنانے اور انہیں انجام دینے کے لیے کیا جاتا تھا۔ حماس کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل غازہ میں روزانہ حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ صرف حماس کو نشانہ بناتا ہے، لیکن بمباری میں اکثر خواتین اور بچے مارے جاتے ہیں۔ وہیں اسرائیلی سینا نے نارتھ غازہ میں کمال عدوان اسپتال پر بھی حملے کیے۔ اس کے بعد اسپتال کے اندر اور آس پاس کے لوگوں کو باہر نکالنے کا حکم دیا۔ غازہ پٹی کے کئی علاقوں میں شدید تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تصویروں میں اسرائیلی سینا کی ایئر اسٹرائیک کے بعد کئی علاقوں سے دھوئیں کا کالا غبار اٹھتا دکھائی دیا۔ اسرائیل کی سینا نے کہا کہ اس نے حماس پر حملہ کیا تھا۔ وہیں دوسری جانب غازہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی بمباری اور زمینی حملے میں غازہ میں 45,000 سے زیادہ فلسطینی مارے گئے، جن میں آدھی سے زیادہ خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ان حملوں نے غازہ کے 2.3 ملین لوگوں میں سے تقریباً 90% کو کئی بار بے گھر کیا ہے۔ اسرائیل اکتوبر سے نارتھ غازہ میں جارحانہ آپریشن چلا رہا ہے۔ اسرائیل کے حملے کی وجہ سے ہزاروں لوگ بھاگ گئے ہیں، کیونکہ آرمی نے پوری طرح سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ لگ بھگ کسی بھی انسانی مدد کو داخل ہونے کی وہاں اجازت تک نہیں ہے۔ اسرائیل اور حماس حال ہی میں ایک جنگ بندی معاہدے کے قریب آتے دکھائی دیے تھے، جس میں اسرائیلی بندھکوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی شامل تھی، لیکن ابھی بھی کئی رکاوٹیں سامنے ہیں، جس میں سب سے زیادہ دقت اسرائیل پیدا کر رہا ہے۔ ایسے بھی یہ جنگ کب تک رکے گی، یہ کہنا بے حد مشکل ہے۔ بیورو رپورٹ، سلام ٹی وی۔